بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 30 ہے، اور یہ سبق جنس موجب الخیار و اوصافہ کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ سے لے کر لا ان الخیار یورث تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الارث انما یجری فیما یقبل الانتقال وہی الاعیان دون الاوصاف فلا تورث الحقوق المجردہ۔ وراثت صرف ان ہی چیزوں میں جاری ہو سکتی ہے کہ جو قابل انتقال ہو سکتا ہو، منتقل ہو سکتی ہو، اور وہ اعیان ہے نہ کہ اوصاف۔ یعنی اعیان کا انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اوصاف کا انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا حقوق مجردہ میں وراثت نہیں چلے گی۔ لا لزوم بدون الالتزام، جب تک کوئی شخص کسی معاملے کا خود ہی التزام نہ کرے تو اس معاملے کو اس پر لازم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لا تسلیط فیما لا یملکہ المسلط، مسلط یعنی کسی شخص پر مسلط کرنے والا انہی امور میں تسلیط کر سکتا ہے کہ جن امور کا یہ خود مالک ہے۔ یعنی جس معاملے کا یہ خود مالک نہیں ہے تو ان معاملات میں کسی اور کو مسلط کرنا یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے۔ مثلا ایک معاملہ ہے، تو اگر مسلط خود اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے تو کسی اور شخص کو بھی اس معاملے کے فسخ کرنے پر مسلط کر سکتا ہے، لیکن اگر خود ہی جو ہے نا فسخ کرنے کا مالک نہیں ہے تو دوسرے شخص کو بھی وہ مسلط نہیں کر سکتا۔ اس اصل پر بہت ساری فروعات ہے، لیکن اس عبارت میں یعنی ہدایہ کی جو عبارت ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے اس کی طرف سے جواب بھی یہ بنتا ہے۔ اصل نمبر 4، المفسوخ لا تلحقہ الاجازۃ والمجاز یلحقہ الفسخ۔ فسخ شدہ امر اس کو اجازت لاحق نہیں ہوتی، یعنی ایک معاملے کو اگر فسخ کیا جائے تو فسخ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی اجازت دینا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جس چیز کی اجازت دی گئی ہے تو اس کو فسخ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی ایک معاملے کی آپ نے اجازت دے دی تو اس کے اجازت دینے کے بعد الانعقاد اس کا فسخ ممکن ہے، تو اس اعتبار سے جو فسخ ہے وہ اقوی ہے اجازت سے۔ اصل نمبر 5، اصل الترجیح بالسبق، کہ بہت ساری معاملات ایسی ہیں کہ ان میں سے بعض کو سبقت کی بنا پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی اگر تعارض ہو اور دو معاملوں میں سے ہم ایک معاملے کو اگر ترجیح دیں گے تو سبق کی بنیاد پر یعنی سبقت کی بنا پر ہم بہت ساری معاملات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اصل نمبر 6، اشتراط حکم العقد لغیر العاقد لا يجوز، عقد کے حکم کا کسی اور کے لیے شرط رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی عاقدین کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ہے، اس کے لیے شرط رکھنا کہ بیچ تو میں آپ کو رہا ہوں لیکن ثمن جو ہے وہ فلاں کے ذمہ واجب ہے، یا یہ چیز جو ہے میں آپ کو فروخت کرتا ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا مالک آپ بنے، کیونکہ میں عقد آپ کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن وہ کسی تیسرے شخص کے لیے ملکیت کی شرط رکھتا ہے کہ بیچ تو آپ کو رہا ہوں لیکن مالک وہ بنے گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ اصل نمبر 7، الجہل بالتقدم والتأخر معتبر معا، دو معاملات میں وجود پذیر ہونے کے اعتبار سے یا عدم کے اعتبار سے تقدم اور تاخر کا پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے وجود میں پہلے کون سا آیا ہے بعد میں کون سا آیا ہے، یا فنا پہلے کون ہوا ہے بعد میں کون ہوا ہے، تو یہ دونوں معاملات معاً تصور ہوں گے کہ یہ بیک وقت وجود میں آئے ہیں یا بیک وقت جو ہے یہ معدوم ہوئے ہیں۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو موجب الخیار و اوصاف اس جنس اور اس کے متعلقہ فصول پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن یہ موت صاحب الخیار کی جو متعلقہ عبارت ہے وہ چونکہ اس سبق میں ہے اس لیے یہاں پر دوبارہ ہم ذکر کرتے ہیں۔
تو اگر صاحب خیار من لہ الخیار اجازت اور فسخ کرنے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو عقد کا کیا حکم ہوگا؟ تو احناف کے یہاں یہ عقد تام ہو جائے گا اور یہ خیار شرط ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اور یہ جو فصل نمبر 2 ہے یہ آنے والے جنس کے متعلق ہے، یہاں پر ہم ذکر کر دیتے ہیں اس کو بھی۔ تصرفہما خلافا علی سبیل المقارنۃ، جنس یہ ہے کہ بے بشرط الخیار ہوئی ہے لیکن خیار غیر عاقد کے لیے ہے، تو اس کے جنس کے متعلقہ فصول کل 4 ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ متعاقدین دونوں تصرف کریں اور دونوں معن کریں، علی سبیل المقارنہ ہو، معن ہو، یکجا ہو، لیکن دونوں میں اختلاف ہو کہ ایک تو عقد کو جاری کریں خیار شرط کو استعمال کرتے ہوئے اور ایک خیار شرط کو استعمال کرتے ہوئے عقد کو فسخ کریں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں روایات مختلف ہے کہ کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، فاسخ کا یا مجیز کا؟ تو ایک قول کے مطابق فسخ کرنے والے کا قول معتبر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جو اصل عاقد ہے، جو عقد کرنے والا ہے، اس کا قول معتبر ہے۔ البیع بشرط الخیار لغیر العاقدین، یہ جنس ہے کہ غیر عاقدین کے لیے خیار شرط رکھنا۔ تو اس جنس کو ہم نے کل 4 فصول میں تقسیم کیا ہے، ایک فصل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور 3 فصول یہ ہیں کہ الفسخ او الاجازۃ من احدہما، عاقد یا غیر عاقد جس کے لیے خیار رکھا گیا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی تصرف کرے، چاہے فسخ کے اعتبار سے ہو چاہے اجازت کے اعتبار سے ہو، تو یہ معتبر سمجھا جائے گا۔ اور فصل نمبر 2 موافقت تصرفہما فسخا او اجازتا، ان دونوں نے تصرف کیا ہے، عاقد نے بھی اور جس کے لیے خیار رکھا گیا ہے غیر عاقد انہوں نے بھی، لیکن دونوں تصرف کے اعتبار سے موافق ہے فسخ یا اجازت میں، یعنی عاقد نے بھی عقد کو فسخ کیا ہے اور غیر عاقد جس کے لیے خیار ہے انہوں نے بھی عقد کو فسخ کیا ہے، یا عاقد نے بھی عقد کی اجازت دی ہے اور غیر عاقد جس کے لیے خیار رکھا گیا ہے انہوں نے بھی اجازت دی ہے، تو ان دونوں کا تصرف معتبر سمجھا جائے گا۔ تصرفہما اختلافا، دونوں نے تصرف کیا ہے، عاقد نے بھی کیا ہے اور غیر عاقد جس کے لیے خیار رکھا گیا ہے انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن علی سبیل التعاقب ہے، یک کے بعد دیگر ہے، پہلے ایک نے کیا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے نے تصرف کیا ہے۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ تصرف بھی دونوں کا مختلف ہے، یعنی عاقد نے اجازت دی ہے جبکہ غیر عاقد جس کے لیے خیار ہے انہوں نے فسخ کیا ہے، یا عاقد نے تو فسخ کیا ہے غیر عاقد نے اجازت دی ہے۔ تو اس صورت میں جو اسبق ہوگا یعنی پہلے جس نے تصرف کیا ہے چاہے وہ فسخ ہے چاہے وہ اجازت ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولزم البيع ولم ينتقل الخيار إلى ورثته، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين، ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال، بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث، فأما نفس الخيار لا يورث، وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن الخيار يورث۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب من لہ الخیار فوت ہو جائے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور بے لازم ہو جائے گی، اور یہ خیار ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیار شرط وراثت میں منتقل ہو جائے گا، اس لیے کہ خیار شرط حق لازم اور حق ثابت ہے بے میں، لہذا اس میں وراثت جاری ہوگی جیسا کہ خیار تعیین اور خیار عیب میں۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خیار محض ارادے اور مشیت کا نام ہے جس کا انتقال متصور نہیں ہے، اور وراثت ان اشیاء میں جاری ہوتی ہے کہ جو قابل انتقال ہو، برخلاف خیار عیب کے، اس لیے کہ مورث مبیع سلیم کا مستحق تھا تو اسی طرح وارث بھی مبیع سلیم کا مستحق ہوگا، اور جہاں تک نفس خیار کی بات ہے تو وہ وراثت میں منتقل نہیں ہوا، اور جہاں تک خیار تعین کی بات ہے تو وہ وارث کے لیے ابتداءً ثابت ہوتا ہے،
اس کی ملکیت کا غیر کی ملکیت کے ساتھ مختلط ہونے کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ خیار وراثت میں منتقل ہوتا ہے۔ اس عبارت میں صاحب قدوری رحمہ اللہ تعالی نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر من لہ الخیار فوت ہو جائے مدت خیار میں، تو کیا یہ خیار شرط ورثاء کی طرف منتقل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے احناف کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو احناف کے ہاں یہ خیار ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ قابل انتقال نہیں ہے، اوصاف کے قبیل میں سے عارض ہے، لہذا منتقل نہیں ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وراثت میں منتقل ہو جائے گا۔ اور دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیار شرط ہے یہ حق ثابت ہے اور حق لازم ہے۔ حق ثابت ہونے کا مطلب کیا کہ شرعی نصوص سے یہ ثابت ہے، اور لازم بئی طور کہ متعاقدین میں سے اگر کوئی اعلان کریں کہ آج سے میں خیار شرط کو ختم کر رہا ہوں، لہٰذا کوئی بھی خیار شرط کے ساتھ بیع نہیں کرے گا تو ان کا اعلان باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے خیار شرط لازم ہے۔ تو جو حق ثابت ہو شرعن اور حق لازم ہو تو وہ وراثت میں منتقل ہوگا۔ اور اس معاملے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خیار شرط کے معاملے کو قیاس کیا ہے خیار عیب اور خیار تعین پر، کہ مثلا کسی شخص نے کوئی چیز خریدی اور وہ شخص جو ہے وہ فوت ہوا، ورثاء نے اس چیز میں کوئی عیب پایا، تو ورثاء کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس عیب کی وجہ سے وہ بائع کو واپس کریں۔ تو یہ خیار عیب کے منتقل ہونے کی وجہ سے ورثاء واپس کر رہے ہیں، لہٰذا جیسے خیار عیب منتقل ہوا ایسے خیار شرط بھی منتقل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے بشرط تعین کوئی چیز خریدی، مثلا دو غلاموں میں سے ایک غلام خریدا اور بائع نے یہ خیار دیا کہ ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی متعین کر دیں، لیکن قبل التعین وہ شخص فوت ہوا، تو ورثاء کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ان دو غلاموں میں سے ایک غلام کو منتخب کریں۔ تو یہ خیار تعین کی وجہ سے ورثاء کو حق حاصل ہوا ہے، لہذا جیسے خیار تعین منتقل ہوا ایسے خیار شرط بھی منتقل ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور یہی مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ احناف کے ہاں خیار شرط یہ وارث کی طرف منتقل نہیں ہوگا، اور دلیل کیا ہے؟ احناف فرماتے ہیں کہ خیار شرط محض ارادے اور مشیت کا نام ہے، اور ارادہ اور مشیت جو ہے یہ اعراض کے قبیل میں سے ہے، اور عرض کا انتقال یہ متصور نہیں ہے، عرض کا انتقال نہیں ہو سکتا بلکہ انتقال اعیان کا ہوتا ہے، لہذا خیار شرط ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک خیار عیب کی بات ہے تو خیار عیب بھی ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا، اور عیب کی بنا پر اگر ورثاء مبی کو واپس کرتے ہیں تو اس کی وجہ کوئی اور ہے، وہ یہ ہے کہ مورث جو ہے عقد کرنے کی وجہ سے مبیع سلیم کا مستحق ہوا تھا، تو جیسے کہ مورث مبیع سلیم کا مستحق تھا ایسے ہی ورثاء بھی مبیع سلیم کے مستحق ہوں گے۔ تو اس استحقاق کی بنا پر ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ مبی واپس کرے، نہ کہ اس وجہ سے کہ خیار عیب ورثاء کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اور جہاں تک خیار تعین کی بات ہے تو خیار تعین پر بھی قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مورث کا خیار تعین اور ہے اور وارث کا جو خیار ہے وہ اور ہے۔ مورث جو فوت ہوا ہے وہ اس خیار کی بنیاد پر عقد کو فسخ کر سکتا ہے، اور مورث کا جو خیار ہے وہ موقت بھی ہے، جبکہ وارث کا خیار نہ موقت ہے اور نہ اس عقد کو فسخ کر سکتا ہے، لہٰذا دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے یہ جو وارث کی طرف منتقل ہوا ہے وہ خیار تعین نہیں ہے اس فرق کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ورثاء کو تعین کا حق ملا ہے وہ خیار تعین کے منتقل کرنے کی وجہ سے نہیں، منتقل ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ورثاء مبی کے مالک بنے مورث کے فوت ہونے کی وجہ سے،
اور ان کی جو مملوکہ چیز ہے وہ غیر کے مملوکہ چیز کے ساتھ مخلوط ہے، لہٰذا ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ غیر سے اپنے حق کو ممتاز کرنے کے لیے ان دو غلاموں میں سے ایک غلام کی تعین کریں۔ لہٰذا ان ورثاء کے لیے جو خیار تعین ہے یہ ابتداءً ثابت ہے، نہ کہ انتقال کے راستے سے کہ موت کی وجہ سے وراثت میں ورثاء کی طرف منتقل ہوئی ہو۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔